بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس نمبر 3، نماز فجر پڑھنے کا طریقہ۔ اس میں کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ان کے جواب نہیں دے سکا، تو آج انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے ہر سوال کا جواب وہ آپ کو دیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ نماز کی نیت میں کتنی چیزوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے، مثلا نماز فجر پڑھنی ہے، آپ نے نماز مغرب پڑھنی ہے، نماز آیات پڑھنی ہے، نماز میت پڑھنی ہے، تو اگرچہ سارے کلمات جو ہیں وہ ان کا زبان پر لانا یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی زبان پر نہ بھی لائیں تو آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کے ذہن میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں کون سی ہیں جن کا ایک نماز کی نیت میں چیزوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز کا نام۔ مثلا آپ نے نماز کون سی پڑھنی ہے؟ نماز فجر پڑھنی ہے، نماز یومیہ میں سے کوئی نماز ہے، نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز ظہر ہے، یا نماز یومیہ کے علاوہ کوئی اور نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، مثلا نماز میت ہے، نماز آیات ہے، نماز طواف واجب ہے، نماز میت ہے، تو کوئی بھی آپ نے جو نماز پڑھنی ہے اس کا نام آپ کے ذہن میں معین ہونا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے، تب آپ کی نماز درست ہوگی۔ دوسری چیز جس کا نماز کی نیت میں ذہن میں ہونا ضروری ہے وہ ہے نماز کی رکعات، کہ آپ نے 2 رکعتی نماز پڑھنی ہے، 3 رکعتی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعتی نماز پڑھنی ہے، 1 رکعتی نماز پڑھنی ہے، کون سی رکعتی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ رکعات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں مشخص اور معین ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جس کا ایک نماز کی نیت میں جب ہونا ضروری ہے وہ ہے نماز کون سی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز ادا پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز جب یومیہ میں سے کوئی نماز ہے اور وہ وقت کے دوران پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ نماز قضا نہیں ہوئی تو وہ ادا کی نیت سے ہوگی۔ اگر اس کا وقت جب وہ قضا شروع ہو گیا نماز تو اگر وہ قضا ہو گیا ہے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں معین ہونی چاہیے کہ نماز جب آپ ادا پڑھ رہے ہیں یا قضا پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز آپ پڑھتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر، لوگوں میں اپنا نام بنانے کی خاطر، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ حاجی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تو مبنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کوئی عمل جب وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمل قابل قبول تب ہوگا خدا کی بارگاہ میں جب وہ خالص ہو قربتاً اللہ، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے خدا کو راضی کرنا ہے، خدا کے نزدیک اپنا مقام بنانا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، تو وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ تو سب سے اہم چیز جو چوتھی چیز ہے جس کا ذہن میں ضروری ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ، جس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو بس یہ 4 چیزیں ہیں جن کا ایک نماز کی نیت میں ہونا ضروری ہے آپ کے ذہن میں۔ وہ ہے نماز کا نام معین مشخص ہو، نماز کی رکعات مشخص اور معین ہو، نماز ادا پڑھ رہے ہیں یا قضا یہ مشخص اور معین ہو آپ کے ذہن میں، اور چوتھی چیز ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایک نماز کی نیت کرتے وقت۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کون سی نمازیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور کون سی نمازیں آہستہ آواز سے میں پڑھتے ہیں، کون سی نمازیں بالجہر پڑھتے ہیں اور کون سی نمازیں بالخفا پڑھی جاتی ہیں۔ تو نماز یومیہ میں سے نماز فجر اور نماز مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بالجہر پڑھتے ہیں، اور نماز ظہرین جب وہ آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز مغربین کی جو دونوں رکعتیں ہوتی ہیں پہلی، ان کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت نماز مغربین کی تیسری اور چوتھی رکعت وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، لیکن جو باقی اس میں ذکر و اذکار ہیں، مثلا رکوع کے ذکر ہیں، سجود کے ذکر ہیں، اس کے علاوہ تشہد و سلام، وہ سارے آپ نے بلند آواز سے پڑھنے ہیں،
لیکن فقط جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو الحمد آپ نے پڑھنی ہے یا تسبیحات اربع پڑھیں گے وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو نماز ظہرین ہے وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یعنی بالخفا پڑھیں گے، لیکن جو بسم اللہ ہوگا جو شروع میں پڑھیں گے ہر سورت کے سٹارٹ میں وہ آپ بلند آواز میں پڑھیں گے، چونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھتا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلند آواز میں پڑھنی ہے اور باقی نماز ظہرین مکمل آپ نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ درود شریف نماز میں کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں کہاں جائز ہے، نیز اس میں واجب اور مستحب مورد کون کون سے ہیں۔ یاد رکھیں نماز میں ٹوٹل 4 مقامات ہیں جہاں درود شریف جائز ہیں، جہاں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 مقامات ایسے ہیں جہاں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور جہاں پڑھنے کی تاکید ہے، مستحب مؤکد ہے، یعنی ایسا استحباب ہے، ایسا مستحب عمل ہے جس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ دعائے قنوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو آپ دعا کرنی ہوتی ہے تو دعا میں آپ درود شریف کو شامل کر سکتے ہیں، اس سے نماز کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں درود شریف کا پڑھنا مستحب مؤکد ہے، جس کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت اور ثواب ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا ہے جہاں پڑھنا، وہ جو چوتھا مقام ہے وہ ہے واجب کا، جہاں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، وہ ہے تشہد کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب اور مستحب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واجب وہ کام ہوتا ہے جس کا ادا کرنا، جس کا انجام دینا واجب ہوتا ہے، اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کے چھوٹ جانے سے بھی گناہ نہیں ملتا، یعنی اگر اس کو آپ انجام دیں گے، بجا لائیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر اس کو ترک کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن واجب وہ کام ہوتا ہے جس کا انجام دینا ہر حال میں آپ پر واجب ہوتا ہے، آپ کا ذمہ تب بری ہوتا ہے اس کو آپ انجام دیں گے۔ تو پس 3 مقامات ہوئے مستحب کے جہاں درود شریف کا پڑھنا مستحب مؤکد ہے، دعائے قنوت میں، رکوع میں اور سجدہ میں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا مقام ہے وہ ہے تشہد کا۔ تشہد میں شہادتین پڑھنے کے بعد درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن یہاں شہادتین کے بعد درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز مکمل تب ہوگی جب وہ درود شریف شہادتین کے بعد پڑھے گا۔ اس کے علاوہ آخری سوال نمبر 5، یومیہ نمازوں میں جو یومیہ نمازیں ہیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ظہرین ہو یا نماز مغربین ہو، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا کیا پڑھنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں نماز یومیہ میں سے جو مغربین ہے اور ظہرین ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ آپ یا الحمد پڑھ سکتے ہیں 1 مرتبہ، یا تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو بس یا الحمد پڑھ سکتے ہیں 1 مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، یا تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ 1 دفعہ واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔